اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم یا علی مدد۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ہمارے شارٹ کلپس کے سلسلے کا ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے رئیس المراجع و استاد الفقہاء آغا شیخ وحید خراسانی صاحب اور سید محمد شیرازی صاحب کے خاص شاگرد علامہ سید علی ظہیر حسینی صاحب، جنہوں نے مشہد اور قم میں بڑے بڑے مراجع اور فقہاء سے درس حاصل کیے ہیں اور ادارہ الحسینی اور مجلس علماء و ادباء کے لیڈر اور فاؤنڈر بھی رہ چکے ہیں۔ آقا السلام علیکم یا علی مدد۔ ناظرین، بمبئی کے ایک مقصر ملا نجم الحسن سے کسی صاحب نے شہادت ثالثہ کے بارے میں سوال کیا، اور اس شخص نے بہت ہی جاہلانہ اور ناقص جواب دیا۔ ہم سب سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس سوال کی اور اس کے جواب کی کلپ دکھائیں اور اس کے بعد آگے سے تفصیلی گفتگو کریں۔ آپ اپنے اسکرین پر اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں قبلہ، یہ جو تشہد میں وہ جو شہادت ثالثہ، ہاں، وہ جو علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ اس میں ایڈ کرو بول کے بولتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے قبلہ؟ معافی چاہتا ہوں قبلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ زور سے، ہاں۔ یہ پوری آیہ کریمہ ہے، سورہ مائدہ ہے۔ اس میں یہ حکم ہے پروردگار عالم کا اپنے رسول کے لیے کہ اے رسول، میرے اس پیغام کو پہنچا دو کہ جس کی خبر ہم آپ کو پہلے دے چکے ہیں، جس حکم کو ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ آج وقت آ گیا ہے کہ آپ اس حکم کو، اس پیغام کو پہنچا دیجیے، اور اس میں زور یہ دیا گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہر حکم کو انہوں نے پہنچایا، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ روزے کا ہو، چاہے زکوٰۃ کا ہو یا خمس کا ہو۔ کوئی ایسا حکم الہی نہیں تھا کہ معاذ اللہ رسول اللہ نے نہ پہنچایا ہو، لیکن یہاں شدت کے ساتھ پروردگار کہہ رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجیے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اہم ہے، صلی علی محمد وعلی محمد، اہم ہے، اور اس لیے اہم ہے کہ آج دین کو کمپلیٹ ہونا ہے۔ وہ دین جو جناب آدم علیہ السلام یا جناب نوح علیہ السلام، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم علیہ السلام، یعنی جو 1,24,000 انبیاء دین الہی لے کے آئے تھے، وہ آج کے دین سے، یعنی آج کے دن سے پہلے وہ انکمپلیٹ تھا۔ عید غدیر اسی لیے جی، یعنی جناب آدم علیہ السلام نے جو بھی تبلیغ کی، جو بھی نبیوں نے تبلیغ کی، جنوں نے تبلیغ کی، یعنی وہ انکمپلیٹ تھا۔ اچھا، آج جو آیت آ رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اچھا، یہ الیوم جو ہے یہ خاص معنی دیتا ہے، آج کے دن، اچھا، یعنی غدیر کے دن اللہ کا دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، اور اللہ اس دین الہی سے راضی ہو گیا، اپنے پیغمبر کے اس کام سے راضی ہو گیا۔ تو اب یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب غدیر میں دین کمپلیٹ ہو چکا اور یہ مہر لگ چکی،
اور رسول اللہ نے یہ اعلان بھرے مجمع میں کر دیا کہ اب اس دین میں ذرہ برابر کوئی انسان کوئی چیز نہ داخل کر سکتا ہے اور نہ ہی نکال سکتا ہے. سبحان اللہ. تو اب جو لوگ یہ شدت کے ساتھ اس میں علی ولی اللہ کو داخل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے بقول کہ رسول نے دین کمپلیٹ نہیں کیا اور آج کے لوگ جو ہیں وہ دین کو کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اب سب سے پہلا سوال یہ کہ ہمارے لیے رسول اللہ معتبر ہیں یا آج کے لوگ معتبر ہیں؟ ہم کس کی بات کو مانیں؟ رسول کی بات کو مانیں سبحان اللہ یا آج کے لوگوں کی بات کو مانیں؟ یا تو پھر یہ ہم نہ مانیں نعوذ باللہ کی عید کے یعنی 18 ذی الحجہ کو دین کمپلیٹ نہیں ہوا معاذ اللہ. اگر اس کو یہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، آج آپ داخل کر دیجئے. لیکن جب یہ مان لیتے ہیں کہ دین عید غدیر کو ولایت علی بن ابی طالب پر کمپلیٹ ہو چکا تو اب اس میں کسی طرح کی کوئی چیز جی داخل نہیں کر سکتے. وہ اسلام کے خلاف ہوگا، وہ رسول کے خلاف ہوگا، وہ اللہ کے خلاف ہوگا، آیت کے خلاف ہوگا. چونکہ آیت ہے وہ حدیث نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت کریمہ ہے. سورہ مائدہ یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بہرحال یہ دونوں آیتیں ہیں، دونوں آیتیں غدیر میں نازل ہوئی ہیں اور غدیر میں دین پوری طرح مکمل ہو گیا ہے، ذرہ برابر شک و شبہات نہیں ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس مقصر نے کتنی غلط بیانی کی، اور وہ بھی اس وقت کہ جب اس شہر بمبئی میں ون چینل نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں بعض ملاؤں نے مل کر تشہد میں شہادت ثالثہ کی مخالفت کی، اور کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تیسری گواہی دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. جب سارے مولائیوں نے مل کر، جس میں ہم لوگ بھی شامل تھے، اس پروگرام کے خلاف احتجاج کیا تو ون چینل کے جو اینکر تھے انہوں نے معافی مانگی، اور کچھ علماء نے اپنے بیانات کو بدل کر ایسا کہا کہ اگر آپ کا مرجع آپ کو اجازت دیتا ہے تو آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. اور ون چینل کے اس ایپیسوڈ کے بعد اس عنوان کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے ولایت میڈیا نے ایک ولایت نماز کی سیریز کی جس میں ہم نے 27 ایپیسوڈ کیے، اور ہم نے امام صادق علیہ السلام کا ایک فقہی اصول پیش کیا: کل شیء مطلق حتی یرد فیہ نہی. ہر وہ شے جائز ہے جس کی منع ثابت نہ ہو. اور ہم نے ایک بنیادی سوال جو عوام کے سامنے اور ان ملاؤں کے سامنے رکھا وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس ایک آیت یا ایک حدیث ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ معصوم نے کہا ہے کہ شہادت ثالثہ یعنی نماز کے تشہد میں تیسری گواہی نہ دو، تو وہ آ کر ہم سے بات کرے. تو اس وقت میں نجم الحسن سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہاں تھے؟ آج آپ بول رہے ہیں، اس وقت آپ کہاں تھے؟ اگر آپ نے ان کی جسارت دیکھی کہ جس آیت بلغ اور آیت اکمال سے شہادت ثالثہ کی اہمیت ثابت ہوتی ہے، یہ اسی آیت کو پیش کر کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور شہادت ثالثہ کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وآلہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی مدد. دیکھیے جو نجم الاسد نے یہ کیا ہے اور یہ کہا ہے تو اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت ہی ناقص علم ہے، بلکہ یہ ان کے پاس کچھ علم نہیں لگ رہا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ بھائی یہ قم سے بھی پڑھ کر آئے، یہاں بھی پڑھے ہوئے ہیں،
تو ان کو چاہیے کہ اگر نہیں کسی چیز کے بارے میں تو اس کے بارے میں نالج حاصل کریں. کیا کہیں؟ واہ. یہ نہیں اگر کسی کو دیکھا انہوں نے کہا کہ نہیں ہے تو اب بھی ہم نہیں کہہ دیں. کیا کہیں؟ جیسے کہا جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں دلیل نہیں ہے اس کو دلیل حاصل کرے. جی علم حاصل کرو قبر اور تک جو ہے وہ. اور امام نے فرمایا ہے اذا لا تعلم شیء قل لا ادری. جب کسی چیز کے بارے میں نہ معلوم ہے تو کہہ دو لا ادری. کیا کہیں؟ واہ واہ لا ادری نصف واہ العلم. واہ واہ واہ. اور لا ادری جو ہے یہ حدیث مشہور ہے معتبر سند کے اعتبار سے. لا ادری نصف العلم، نہ کہنا نہیں معلوم ہے آدھا علم ہے. یہ کوئی بات نہیں ہو جاتی، یہ کوئی عیب نہیں ہے. بہت سے بڑے بڑے عالم فقیہ ان کو ہر بات نہیں معلوم، حجت نہیں ہے. مکمل علم تو اہل بیت کے پاس ہے. کیا کہتے ہیں؟ واہ 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 واہ. انبیاء کی علم بھی اہل بیت کے آگے کم ہے. تو یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے. بہرحال نہیں معلوم حاصل کرے، لیکن ایسی بات نہ کرے جو نہیں معلوم ہے اس پہ خاموش رہے زبان پہ، کہ خود بھی گمراہی میں جائے گنہگار ہو، دوسرے کو بھی گمراہی میں ڈالے. کیا کہیں؟ کیا تو کہیں؟ بہرحال واہ. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین کے سامنے میں دیکھیے ہر چیز ہمارے یہاں ثابت ہے قرآن اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. بے شک بے شک. رسول خدا نے دو چیز چھوڑی، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. بے شک. تو میں پہلے آپ کے سامنے ہمارے یہاں ہر چیز شریعت میں عقیدہ ہو چاہے اعمال ہو قرآن اور حدیث سے ثابت بے ہے. شک. حدیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے. بے شک. تو میں سب سے پہلے قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. سورہ مائدہ کی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل. اگر تم نے رسول خدا سے، اللہ یہ نہیں کہہ رہے وان لم تعمل وان لم تقل کہ تم نے نہیں کہا، بلکہ کہ اگر تم نے اس کو پریکٹیکل انجام نہ دیا، کچھ نہیں کیا. جو اتنا بڑا رسول جس کو اللہ نے مزمل طہ یاسین کہا، بہت ہی قریب سرتاج انبیاء، کہ اگر اس نے نہیں کہا ان کی رسالت جو ہے کوئی اسے یعنی کار رسالت انجام کچھ نہ دیا، جس نے بہت سی مصیبتیں اٹھائی. جو جزء علی نور اعلی من نور واحد انا ولی من نور واحد، جب اللہ ان کے لیے تاکید کر رہا ہے تو پھر دوسروں کے اوپر ولایت کتنی عظیم ہے. واہ 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 اور پھر واہ. قرآن میں کہیں پہ یہ بھی قید نہیں لگائی، نہ رسول نے کہیں کہا بلکہ سب تک پیغام پہنچا اللہم والے من والا ہو. اور پھر من کنت مولا فہذا علی بلا فاصلہ کہا. تو وہاں بھی ولایت ثابت کہ میرے بعد یعنی اللہ کی ولایت، رسول کی ولایت اور فوراً علی کی ولایت. تو وہاں پر بھی یہی رسول نے یہ کہا کسی سے روکے دیکھو صحابہ یہ ناظرین میں بیٹھے ہو حجاج، تم ایسا کرنا کہ صرف نماز میں نہیں کہنا باقی سب جگہ کرنا. اور رہی بات قرآن میں جلدی جلدی آتا ہوں. سورہ معارج 70 یہ سورہ یعنی 70واں سورہ جو قرآن کے اندر ہے سورہ معارج، اس میں جو ہے آیت نمبر 33 اور 34 میں ہے کہ قرآن سے دلیل ثابت کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ایک کہا جاتا ہے، نجو الحسن نے کہا کہ بھئی کہیں پہ یہ 3 گواہی کا ذکر نہیں ہے، اضافہ ہے اور اضافہ ہے. تو 3 گواہی نہیں بلکہ 2 گواہی، 3 گواہی ہے نہیں. تو میں دکھا دیں مجھے 2 گواہی کہیں. تو 2 گواہی بھی تو نہیں ہے قرآن میں، لیکن 3 گواہی میں دکھا سکتا ہوں. سورہ معارج میں آیت نمبر 33 اور 34 میں شہادت کی جمع شہادات ہوتی ہے، اور عربی گرامر سے جمع کا اطلاق اتنا تو انہیں معلوم ہے 3 ہوتا ہے، کم سے کم 3. تو یہاں پہ 3 گواہی تو ثابت ہو رہی ہے، لیکن شہادتان 2 گواہی کو کہتے ہیں، وہ کہیں ثابت نہیں ہے. تو یہ تو قرآن سے ثابت ہوا جو گواہی کوئی دلیل ہے نہیں، یہ تو بات رد ہو گئی، کنڈم ہو گئی. اب میں احادیث آل محمد جسے کہا جہاں پر 2 چیزیں قرآن ایک اہل بیت علیہ السلام. تو احادیث آل محمد میں جلدی جلدی آپ کے سامنے یہ کتاب الکافی ہے. اب کافی کے باب 29 بحث تشہد پھر رکعتین اولتین رابع و تسلیم. میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. تیسری حدیث محمد ابن یحییٰ سے، میں ایک سند پوری نہیں پڑھ رہا ہوں. عن سعرا ابن کلیب قال سألت ابا جعفر علیہ السلام ما اجزاء من التشہد فقال الشہادتان. تو یہ سعرا ابن کلیب نے سوال کیا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ ادنا تشہد کیا ہے، کم سے کم. تو آپ نے کہا شہادتان. تو شہادتان یعنی ادنا ہے،
کیا اگر مولا اکمل کہہ دیتے تو کوئی اعتراض نہیں, ہم دوسری تیسری گواہی نہیں دیتے. یہ دلیل ہے کہ واہ واہ کی واہ واہ شہادت مکمل نہیں ہوئی. واہ 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 واہ. سبحان اللہ, کیا کہنے والا. اب اس کے بعد میں یہ ہے کتب اربعہ میں الکافی. کیا کہنے, اب اس کے بعد میں پھر میں حجت اضافی حجت کے لیے پھر میں دلیل اور پیش کر رہا ہوں, جسے کہتے ہیں کتب اربعہ میں ایک کتاب ہے من لا یاد الفقی, جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ امام زمانہ کے دعا سے پیدا ہوئے, ان کی کتاب میں جلدی سے دکھا رہا ہوں. حدیث نمبر اس میں صفحہ نمبر 152, حدیث نمبر 24. حلبی جو معتبر راوی امام کے صحابی ہیں جعفر صادق کے, قال الحلبی لہو اسمی الائمہ فی الصلاۃ قال اجملہم. سوال کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں, کیا میں تمام ائمہ امام کی جمع یعنی سب کو کہا, خالی مولا علی نہیں, سب اس میں آ رہے ہیں, سب کا میں نام لوں نماز میں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی احسن ہے. کیا واہ واہ, یہ بھی دلیل آپ کے سامنے میں نے دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب رہی بات, ابھی آپ نے ماشاءاللہ قرآن سے بھی ثابت کر دیا, تو نجم الحسن آپ سے جو ہے وہ پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن میں لفظ شہادتین دکھائیے, پھر بات کیجیے. کیا کہنے والا. رہی بات احادیثوں کی, تو اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا, ہم نے ولایت النماز کے ایپیسوڈ میں بھی ثابت کیا تھا کہ 2 گواہیاں ادنا ہے. ٹھیک ہے, اب آگا آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ قرآن اور احادیث, اس سے آپ نے جو کچھ بھی ثابت کیا, یہ فقہا پر بھی جو ہے وہ حجت ہے, مراجع پر بھی حجت ہے. ٹھیک ہے, لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی مرجع کا نظریہ دکھائیے. تو آپ کوئی ایسے مرجع ہے جس کا شہادت ثالثہ کے اوپر کوئی نظریہ ہے, تو وہ بھی آپ اگر ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کر دیں. دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیز چھوڑی, قرآن و اہل بیت علیہ السلام, دونوں چیز حجت میں نے دکھا دی, اور اسی کے توفیل میں مراجع فقہا نے دلیل دی ہے انہی احادیث اور آیات اور احادیث علیہ السلام اور آیات سے جو نچوڑ کے ہم سامنے واضح کیا. میں جلدی سے جو بزرگ فقہ زعیم حوض علمیہ, استاد الفقہا, استاد المراجع اللہ مقام نور اللہ مرقادہ اغیخ علیہ الرحمہ کی کتاب ہے, جس میں سوال جواب ہوئے ہیں. کتاب کا نام صراط النجات, صراط النجات قسم ثانی. یہ حفظات کا صفحہ نمبر 81 ہے. اس میں سوال کیا کسی نے, اگر خوش سے انہوں نے جواب دیا. میں جلدی آگے بڑھا. سوال نمبر کیا آگا؟ سوال نمبر 240, صفحہ نمبر 81, سوال نمبر 240. من یذکر فی کل تشہد فی الصلاۃ بعد الشہادۃ بالوحدانیہ کیا کہنا, والرسالہ الشہادہ لعلی بالولایہ هل يحكم ببطلان صلاته لو كان ذلك منه جهلا بالحكم واعتقادا بلزومها واستحبابها ام تصح تلك الصلاة. شخص نے آ کے سوال کیا کہ آیا, میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں, کہ یہ تشہد میں, نماز میں جو تشہد ہے اس میں وحدانیت کی گواہی دی, توحید کی, نبوت کی گواہی دی. اس کے بعد میں اگر کسی نے مولائے کائنات علی بن ابی طالب کی گواہی دی, تو کیا گواہی دینے سے نماز باطل ہے اگر وہ بھولے سے دے یا عقیدے کے ساتھ دے یا ثواب سمجھ کے دے؟ تو آپ نے فوراً یعنی جواب دیا. میں جواب اصل مقصد پہ آ رہا ہوں. اذا كان معتقدا بصحة صلاة ماہا صحت ولا اعادت علیہ فیہا. یعنی میں اس کا ترجمہ کر دوں کہ آپ نے کہا کہ اگر اس کے اعتقاد تھا کہ اس سے پڑھنے سے ثواب ہے, تو اس نے اگر یہ پڑھا تو اس کے بعد میں اس کی نماز صحیح ہے اور اعادہ کرنے یعنی دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا
کہنے اچھا یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آگا خوئی کہہ رہے ہیں کہ نماز صحیح ہے اور دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ نجم الحسن کون ہوتے ہیں؟ ہم کو روکنے والے؟ ابھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں لا نفیج یعنی بالکل کچھ واپس پڑھنا نہیں ہے، نہ یہ سجدے سہو کرنا، کچھ نہیں، مکمل نماز صحیح ہے، ذرا سے بھی نہیں کہ سہو۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ آغا خوئی استاد الفقہ جن کے شاگرد بھی بڑے بڑے فقہ ہیں، اب جو ان کے سامنے کوئی آ رہا ہے تو یعنی یہ محض جہل اور ناقص علم کی علامت ہے، اور ان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، مطالعہ کرے، اور خود بھی گمراہ ہو کہ کسی کو گمراہ کرے۔ اب میں اضافی اعتبار سے آغا صادق شیرازی آغا جو ہیں مرجع الوقت ان کی میں دکھا رہا ہوں، یہ تو مرحوم تھے، میں زندہ کی دکھا رہا ہوں۔ ویسے دلیل کی ضرورت نہیں ہے اثر بن الشمس سے، لیکن لوگوں کے لیے تسلی کے لیے کہ جو ان کی شک کی بیماری تاکہ دور ہو جائے۔ اور غدیر میں بھی شک ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اصل موضوع وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآلہ فإذا كانت صلاة ثانیہ كالصبح سلم بالکفایۃ الآتیہ وخرج من الصلاة هناك تشہد تسلیم ورواہ صاحب جماع احادیث الشیعہ۔ انہوں نے آغا برجردی کا حوالہ دیا ہے، مصباح متحجد آغا شیخ طوسی علیہ رحمہ جو زعیم حوض علمیہ نجف اور بانی حوض علمیہ نجف رہے ہیں، ان کا بھی انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آغا صادق شیرازی؟ قد جاء فی التشہد قبل الصلاۃ علی محمد وآل محمد وان علی، یہ بھی تیسری گواہی دینا ضروری ہے، ثواب ہے۔ نعم الولی، علی ولی اللہ کی گواہی، اور نعم المولا، فیجوز تشہد بہی وجاء فی تسلیم قال السلام علینا وعلی۔ سبحان اللہ، یعنی یہ بھی آپ کے سامنے کے تیسری گواہی کہ آغا صادق شیرازی بھی قائل ہے۔ چلے اور ایک اور سید سے تصدیق ملی، کیا کہنے؟ اب میں اضافی کے اعتبار سے اور دلیل جو کہ بہت ہی جید عالم ہے، اس وقت موجودہ ہے باحیات، ایسے میں نے آغا صادق شیرازی جو باحیات قم میں ہے خاندانی فقہ میں سے، اسی طرح سے میں آغا سند فقی و مرجع سند شیخ محمد سند جو اس وقت موجود ہے، انہوں نے مکمل اس موضوع پہ کتابی لکھ دیا۔ الشہادۃ الثالثہ فی تشہد الصلاۃ و تسلیمہا، انہوں نے لکھ دی مکمل، لیکن فقہی اعتبار سے لکھا، کوئی کہتے حدیث جمع کر دی، انہوں نے فقہی اعتبار سے لکھا ہے اور اپنے مقلدین کے لیے کہا اس کو عمل کرنا چاہیے۔ تو میں تو یہ کتاب یہ مکمل تشہد پر ہے، اور دلیل ہے، احادیث ہے، آیات ہے، تمام گزشتہ و آئندہ انہوں نے دلیل اور اپنا نظریہ پیش کیا ہے۔ آغا شیخ محمد سند اس وقت موجود ہے، جس کو اگر شک ہے جائے ان کے پاس، ان سے معلوم کریں، سوال کریں، ان سے کہیں۔ اس کے علاوہ میں جو آغا خوئی علیہ رحمہ سے بھی بزرگ صاحب جامع الاحادیث، اگر نجم صاحب نہیں جانتے ہیں تو سیکھ لیں کیا کہنا؟ اور پڑھ لیں، یہ بھی زائد میں حوض علمیہ قم رہ چکے ہیں۔ آغا برجردی سید محمد حسین طباطبائی جو آغا خوئی آغا مرشی کے استاد رہ چکے ہیں، انہوں نے اپنی اس کتاب میں فقہ کے اعتبار سے لکھا ہے، نقل حدیث جمع کی ہے۔ انہوں نے بھی کہا تشہد میں اللہ پڑھنا ثواب ہے، احسن ہے۔ کیا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس کے بعد میں یہ ہے کہ جو کہ مولا کائنات امیر المومنین صلی اللہ فی العالمین کے نجف کے حرم میں وہاں نماز پڑھاتے تھے، اور یہ 15ویں ابھی جلدی 14ویں صدی کے عالم دین ہیں، اور بہت ہی متبرک اور بہت ہی موسوی سید ہیں۔ انہوں نے بھی دلیل دی ہے قرآن اور حدیث سے، اور یہ آغا عراقی کے بھی شاگرد اور آغا نائنی کے بھی شاگرد اور سید ابو الحسن اصفہانی کے بھی شاگرد، اور ان کے شاگرد بہت سے مراجع ہیں۔ تو اب اس کے یہ بھی دلیل ہے، اب اس کے علاوہ کیا دلیل چاہیے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ کتاب کا نام ایک بار ناظرین کو دکھا دے، القطرہ۔ القطرہ من بحار مناقب النبی والعطرہ، یعنی یہ قطرے کا حال ہے، کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا۔ اہل بیت کے علم
کہ سمندر کا قطرے کا یہ کمال ہے. کہ سمندر کو کیا اور 12ویں صدی کے جید عالم اور محقق محدث اور فقی صاحب حدائق الناظرہ شیخ یوسف بحرانی جلد نمبر 8ویں جلد، اس میں بھی انہوں نے دلیل دیا ہے ثابت کے قرآن حدیث اور گزشتہ اور اپنے معاصر کے جواب میں دلائل انہوں نے نظریہ پیش کیا. کیا ہی بات، واہ. اب یہ سب ہو گیا، لوگ کہیں گے تو ٹھیک ہے اور قدیم بتائیے. یہ ایک پہلی بات بتا دوں، ولایت اہل امت ہمیشہ سے باقی ہے گواہی، لیکن اب جو لوگوں کو سوال ہے تو ناظرین میں ان کے جواب دینا چاہتا ہوں کہ حجت ضروری ہے کہ نہیں، اگر سمجھ میں آئے. یہ کتاب المراسم العلویہ فی احکام النبویہ، بہت بڑے عالم ہیں حمزہ ابن عبدالعزیز دیلمی، 5ویں صدی، 5ویں صدی کے یہ ہیں. اور یہ بھی جید عالم، انہوں نے بھی یہ ثابت کیا ہے، دلیل دیا، جس کو چاہیے حوالہ دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہیں. سلامت رہیے ناظرین. اس کتاب کا نام بھی اگر آپ آخر میں المراسم العلویہ مراسم العلویہ فی احکام النبویہ الفقی الاعظم الشیخ ابی الیعلی حمزہ ابن عبدالعزیز دیلمی المتوفى سنہ 448. کیا کہیں، 448 ہجری میں ان کے انتقال ہوا، یعنی 15ویں صدی آپ سمجھیے. 5ویں صدی. 5ویں صدی. کیا کہنا. تو ناظرین، اس عنوان پر ہم نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا کہ شہادت ثالثہ پڑھنا جائز ہے. ہم نے اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کی احادیثوں سے بھی ثابت کر دیا کہ 2 گواہیاں ادنا ہیں اور تیسری گواہی سے نماز اعلیٰ ہوتی ہے. ہم نے مراجع اور فقہا کے فتاوے بھی پیش کی، ان کی کتابیں بھی آپ کو دکھائی، موجودہ بھی گزشتہ دونوں کی. کیونکہ جو لوگ مراجوں کے نظریے ہم سے پوچھتے ہیں تو ان کو بھی ہم نے مطمئن کرنے کی کوشش کی. اور جو حضرات ابھی بھی 2 گواہیاں دے رہے ہیں تشہد میں، وہ 2 گواہیاں ادنا ہے، یہ ہم نے ثابت کیا. ہم آپ کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں اور اپنے تشہد کو، اپنی نماز کو اور اعلیٰ اور افضل بنائیں. اور نجم الحسن کو ہم آج پھر سے یہ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ایک حدیث یا ایک قرآن کی کوئی آیت لے آئیں جس میں معصومین نے ہمیں تیسری گواہی دینے سے منع کیا ہو. اگر آپ یہ نہیں لا سکتے تو جیسے علامہ صاحب نے کہا، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ علم حاصل کریں، اور جب تک آپ علم حاصل نہیں کرتے آپ اپنا منہ بند رکھیں. ہم آپ کو مناظرے کی دعوت بھی دیتے ہیں. آپ جب چاہے ہمارے پیج پر ہم سے رابطہ کریں. اوپن ڈیبیٹ، آن کیمرہ ڈیبیٹ، بس ہماری ایک ہی شرط ہے، کیمرے پہ ڈیبیٹ ہوگی. آپ جب چاہیں ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہم انشاءاللہ حاضر ہو جائیں. خدا حافظ. یا علی.